موجودہ حکومت کے یا میاں محمد نواز شریف صاحب کے باقاعدہ ان کے پاس حکومتی عہدہ ہو یا نہ ہو، نواز شریف صاحب کے بہت قریبی مانے جاتے ہیں جناب عرفان صدیقی صاحب، انہوں نے خود اس کو مانا ہے کہ ہاں بالکل یہ قرارداد آنا ہماری تو ناکامی ہے، واضح الفاظ میں مانا ہے انہوں نے، اور انہوں نے کیا قدر ہے اب یہ دیکھیے۔ اس کو کامیابی بالکل لکھا ہے پی ٹی آئی کی، اور یہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہم کتنی ہی تعویلیں کر لیں اور دلیلیں کر لیں، اگر 2013 میں ہمارے خلاف بڑا پروپیگنڈا ہوتا رہا، پھر 2018 کے انتخابات میں ہمیں بڑی شکایات رہیں، ہم یہ نہیں کر سکے۔ ہم امریکہ کو یا ایوان نمائندگان کو قائل نہیں کر سکے کہ آر ٹی ایس فیل ہو گیا تھا، ہمارے خلاف بڑا ظلم ہو گیا، بڑی زیادتی ہو گئی، ہم یہ کام نہیں کر پائے۔ ہماری نااہلی تھی یا نالائقی تھی، یا ہم یہ سمجھتے تھے کہ شاید ہمیں اپنے گھر کے کپڑے اپنے گھر کے اندر ہی دھونے چاہیے، باہر چوراہوں میں نہیں لانے چاہیے، جو بھی تھا۔ اب یہ ان کی کامیابی ہے کہ انہوں نے باور کرایا 386 کے قریب ایوان اور اکراس دی پارٹی لائے، ہر طرح کی پارٹی، 7 ووٹ اس کے خلاف آئے۔ یہ آپ کی حکومت کی ناکامی نہیں ہے؟ ہماری حکومت کی ناکامی ہے، ہمارے میڈیا کی ناکامی ہے، ہماری سیاسی ناکامی ہے۔ ذرا آغاز اسی سے کرتے ہیں، پھر ہم نے پروگرام میں اور بہت سارے موضوعات میں مختلف مہمانوں سے بات کرنی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں جناب جاوید لطیف صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ حضور السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سر بہت شکریہ وقت دینے کا۔ پہلے تو آپ اس پہ اپنی رائے بتائیے، آپ سمجھتے ہیں، آپ عرفان صدیقی صاحب کی رائے سے اتفاق کرتے ہیں کہ بہرحال موجودہ حکومت کی یہ ناکامی ہے جس انداز سے قرارداد پی ٹی آئی لانے میں کامیاب ہو گئی؟ ہاں وسیم بندامی صاحب شکریہ، مگر میں یہ گزارش کروں گا کہ صرف موجودہ حکومت کی ناکامی نہیں، ریاستی اداروں کی بھی ناکامی ہے، ریاست کی ناکامی ہے۔ اس کی وجہ آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے کئی سالوں سے جب سے اس کو لانچ کیا گیا، اس وقت سے تمام ذرائع ابلاغ، میڈیا کے تمام ہتھ کنڈے اس کے لیے استعمال ہوتے رہے اور اس کو پوتر بنا کے پیش کیا جاتا رہا۔ میں بہت لمبی بات نہیں کرتا، مگر میں یہ ضرور آپ کو کہوں گا جس کا آپ نے خود ذکر کیا کہ جب ایک ارینجمنٹ کے تحت عدم اعتماد پاکستان کے اندر ہوا، اور ارینجمنٹ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، ماحول بنا کے ایسا ارینجمنٹ کیا گیا کہ جو شخص زمین پہ مقبولیت کے حوالے سے لگا ہوا تھا، اس کو سائفر دے کے پبلک میں پیش کیا گیا، اور اس نے بڑا اچھا سمارٹ پلے کیا۔ اس نے کہا ہم کوئی غلام ہیں، ایبسلیوٹلی ناٹ۔ اور جب یہ کہا گیا تو لوگوں کو پہلے سے یہ ذہن میں تھیں چیزیں کہ ہم پہ ایک سپر پاور کس طرح پابندیاں لگاتی ہے، یا ہم پہ کس طرح بہیو ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اور ہمارے ہمسایہ ملک میں جو ہمارا دشمن ملک ہے اس کے ساتھ اس کا بیہیویئر کیسا ہے۔ یہ چیزیں اس کے ذہن میں قوم میں تھیں، اور جب اس نے کہا قوم جذباتی ہو کے نکلی۔ اگر میرے علم میں بھی وہ چیزیں نہ ہوتیں جو حقائق تھے، کیونکہ میں اس وقت کیبنٹ کا حصہ تھا، تو میں بھی ان جذبات میں بہہ جاتا جو جذبات میں بہے اس وقت کے نوجوان جو آج تک گمراہ ہیں۔ مجھے بتائیں، ایک فعل وہ تھا، اور ایک آپ ذکر کر رہے ہیں قرارداد کا، جو اکثریتی ممبران نے، بلکہ کہہ سکتے ہیں آپ، ایک کام کرتے ہیں جاوید صاحب، ابھی قرارداد پہ ابھی 2 منٹ میں آ جاتے ہیں۔ ابھی چونکہ آپ نے بات نکالی، اس سے ایک ضمنی سوال کروں، پھر قرارداد پہ آ جاتے ہیں ہم اس پہ بات۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد کے لیے آپ نے لفظ ارینجمنٹ استعمال کیا، یعنی کہ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد عمران خان صاحب کو شدید مقبول بنانے کا ایک حربہ تھا؟ بالکل حربہ تھا، بالکل حربہ تھا۔ کس کی طرف سے؟ تمام قوتوں کا ماسٹر مائنڈ کون تھا؟ سن لیں نا وسیم، ایک سیکنڈ یار، بات سن لیں۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ سہولت کاری کا جو لفظ میں بولتا تھا 9-10 مئی کو، وہ چیزیں نظر آئیں نا، اور جو میں کہتا تھا کہ غیر ملکی سہولت کاری بھی اس کو میسر ہے، جس کی وجہ سے سال اس سے اوپر ہو گیا، اس کو 9-10 مئی میں نہیں سزا ہو سکی یا نہیں ہونے دی جا رہی۔ اس کی غیر ملکی قوتیں بھی اس کو سپورٹ کر رہی ہیں، اس کا ایجنڈا لے کے یہ آیا ہوا ہے۔ پھر قرارداد کے ذریعے وہ ساری چیزیں ثابت ہو گئیں۔ مجھے ثبوت دینے کی مزید ضرورت اس لیے نہیں کہ سہولت کاری جو میسر تھی 9-10 مئی کو ایک ادارے نے خود احتسابی اپنے اندر کی اور بہت سے لوگوں کو نکالا، اور دوسرے ادارے نے شروع کی
بعد میں وہ الگ بات ہے کہ رک گئی وہ دوسرے ادارے میں خود احتسابی نہیں ہو سکی، ایک دو کے علاوہ جو استعفے آ گئے، مگر جو غیر ملکی اس کو سہولت کاری میسر تھی اور ہے اس کی قرارداد کی شکل میں آپ نے دیکھ لیا۔ مگر آپ کو میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں وسیم بادامی صاحب کہ پاکستان کے اندر جس نے سرو کیا، جس سیاسی لیڈر نے، جس سویلین نے، اس کا حشر آپ لیاقت علی خان ہو، ذوالفقار علی بھٹو یا نواز شریف ہو، ان کے ساتھ وہ قوتیں کیا کرتی ہیں؟ آپ یہ دیکھیں کہ پاناما ایک آیا تھا 450 لوگوں کا، اور جس کا ذکر تھا عمران خان کا اس 450 لوگوں میں آف شور کمپنی میں، اس کو تو کسی نے نہیں آج تک پوچھا، مگر جس کا اس سارے افسانے میں ذکر نہیں تھا نواز شریف کا، اس کو آپ پاناما میں لے کے آتے ہیں اور اقامہ پہ نکال دیتے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں امریکہ کل بھی عمران خان کے ساتھ تھا اور آج بھی ساتھ ہے، ذرا اس کو آسان اگر کر لیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں۔ میری بات سن لیں، میری بات سن لیں، اس وقت بھی جو ہمارے دوست ممالک تھے ان میں سے کچھ دوست ممالک نے جو ایک قرارداد 2014-15 میں پاکستان کی اسمبلی سے پاس نہیں ہوئی تھی، جب دو اسلامی ممالک اپنے ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہو گئے تھے، وہ قرارداد ہمیں لے ڈوبی، ہمارے لیے وہ بھی ایک مسئلہ بنا، ہمارے لیے سی پیک بھی مسئلہ بنا۔ اگر پاکستان کے اندر چین کی انویسٹمنٹ نہ ہوتی تو وہ ملک ناراض نہ ہوتا، اگر وہ قرارداد پاکستان کے اندر پاس نہ ہوتی تو جو شواہد پاناما کے حوالے سے یا اقامہ کے حوالے سے ہمارے خلاف آئے وہ نہیں آ سکتے تھے۔ مگر بدقسمتی یہ دیکھیں کہ ہم ہمیشہ پاکستان کے لیے قربانی دیتے آئے، اور جنہوں نے پاکستان کو برباد کر دیا اس کے لیے سہولت کاری پاکستان کے اندر سے بھی میسر آج بھی ہے، اور پاکستان کے باہر سے بھی وہ سہولت کاری اس کو میسر ہے، جس کی وجہ سے دیکھیں جہاں سے سارا معاملہ شروع ہوا وہ تحریک عدم اعتماد نا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ عمران خان کو مقبول بنانے کی ایک چال تھی۔ گزارش یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد تو پوری دنیا کی بھی چال ہوتی اگر، اور آپ لوگ اس کے حق میں ووٹ نہ دیتے تو وہ ناکام ہو جاتی۔ تو کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ٹریپ تھا، ایک جال بچھا جس میں آپ لوگ بھی آ گئے، جس دھوکے میں؟ ورنہ تو ناکام ہو جاتی ہے طریقے سے، اگر مسلم لیگ نون ساتھ نہ کھڑی ہوتی۔ ایک سیکنڈ میرے بھائی، میں نے ایک لفظ بولا ہے ماحول بنایا گیا، میں نے کہا ماحول ایسا بنایا گیا کہ جس میں اس ارینجمنٹ کا ہم حصہ بنے۔ میں بڑا کلیئر ہوں، اور مجھے کوئی اس میں آر نہیں ہے سچ بات کہتے ہوئے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2014 میں بھی ہم نے جوڈیشل کمیشن بنایا تھا، ہمیں پتا تھا کہ ہم ریگ الیکشن کے ذریعے نہیں آئے، تو نواز شریف نے ایک خلوص نیت سے وہ بنایا اور اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے۔ پھر آپ نے یہ دیکھا کہ پاناما کے حوالے سے ساری کیبنٹ کے لوگ کہتے رہے، پاکستان بھر سے سیاستدان کہتے رہے کہ آپ پارلیمان کے اندر بات کر لیں، جوڈیشل کمیشن نہ بنائیں، نہ کسی کو دعوت دیں، مگر نواز شریف سینے پہ ہاتھ رکھ کے یہ کہتے تھے کہ کیونکہ میں اس میں صاف پاک ہوں، میرا کوئی اس میں لین دین نہیں ہے، تو مجھے انصاف کے ادارے کے سامنے جاتے ہوئے حرج کیا ہے۔ اور پھر اس انصاف کے ادارے کے لوگوں نے وہ ثاقب نثار سے بندیال صاحب تک، اعجاز الحسن تک، جو الفاظ کھوسا صاحب اور دیگر بولتے رہے، اور جو انصاف پھر نواز شریف کے ساتھ کیا